تو مولانا طارق جمیل نے اچانک جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام علماء اس غیر قانونی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بس اب بہت ہو گیا ہے کہ ساتھ ساتھ پاکستان کے عظیم لیڈر عمران خان کو بھی فوراً باعزت رہا کیا جائے۔ پاکستان کے طاقتور ترین ادارے اور لوگوں کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے کہ یہ جو لکڑی کے تاجر ہیں یہ اور جو جنگلات کے افسر ہیں یہ خبیث پھانسی کے قابل ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں کو صاف کر دیا، درخت کاٹ کے پورے یورپ میں کوئی ٹہنی درخت کی نہیں کاٹ سکتا۔ ٹہنی گھر کے اندر لگے درخت کی بھی ٹہنی کاٹنے کا پتہ چلے تو پولیس آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے لاکھوں درخت کاٹ دیے اور اوپر سے پہاڑوں میں شگاف کر کے سفید پتھر نکالو، سرخ نکالو، نیلا نکالو، پیلا نکالو، تو زمین کے جغرافیے کو ان کم بختوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، ویسے تو اللہ کا امر ہے لیکن سائنسی طور پر یہ وجہ ہے۔ یورپ میں کیوں نہیں بادل پھٹ رہے؟ وہاں بھی تو پہاڑ ہیں، اس سے زیادہ سردی ہے، اس سے زیادہ بادل ہیں، وہاں کیوں نہیں پھٹ رہے؟ یہاں کیوں پھٹ رہے ہیں؟ اب یقین مانو بیٹا، اللہ کی قسم، مری کا کوئی گھر نظر نہیں آتا تھا، درخت ہی درخت۔ تو ایک بہت بڑا سبب ہے پاکستان کی۔ کیا میں رات کل اتنا رویا ہوں کہ میری ہچکی نہیں بند ہوئی کہ یا اللہ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا۔ یہ ہزاروں کو جو پانی نگل گیا، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں ہیں، بچیاں، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، کہاں ان کی قبریں بنی؟ اللہ تیرے نبی نے کہا تھا نا طائف میں، انما اشکو الیک ضعفی وقوت حیلت۔ میں نے کہا یا اللہ میں ہوں تو بہت حقیر، لیکن آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، ہمارے ملک کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غریب لوگ پیچھے جو روٹی کو ترستے ہیں، ایک وقت پکاتے ہیں، ایک وقت فاقہ کرتے ہیں۔ ایسے ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی، ابھی بھی ہے وہاں، ایک کمرے کے برابر پتھر پہاڑوں سے گرنا، یہ کوئی پانی کی طاقت ہے؟ یہ تو اللہ کا امر ہے۔ بتا رہا تھا ہمارا شاگرد ہے مولی ریاض، پتھروں کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہی ان کی خبر ہے۔ پانی میں بہہ گئی، ان کو مچھلیاں کھا جائیں گی۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کو زندہ کرے گا، شہداء ہیں، لیکن پتہ نہیں اس ملک کا نصیب اتنا کیوں ہارا ہوا ہے۔ فرقہ واریت، مذہبی نفرت، میں 100 ملک پھرا، کہیں ایسی نفرت میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ کی مرضی ہے، اپنے ملک کے لیے مانگا کر۔ اپنے نبی کے جذبات دیکھو، یا مکہ، تو جب آپ غار ثور سے نکلے، یکم ربیع الاول تھا، آج بھی یکم ربیع الاول ہے، تہجد کے وقت ٹمٹماتے چراغوں کی لو تھی، یا مکہ، تو غار ثور کے اوپر، ما اطیبک من بلد و احبک الی، لولا ان قومی اخرجون منک لما سکنت غیرک۔ یہ تو نبی کی محبت وطن کے ساتھ۔ ہم تو یہاں کوئی 500-600 سال سے آباد ہیں، میری قوم حکمرانی تھی ہماری تو لمبا، اور اس کے سارے مضافات میں میرا خاندان
اوپر کی نسل حکمران تھے۔ مولانا طارق جمیل نے 2 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا، جس کی مکمل ویڈیو بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان کے دوست مولانا طارق جمیل بھی بول پڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ مولانا طارق جمیل نے عاصم منیر کو بڑی دھمکی دے دی۔ مکمل خوبصورت ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ چند جرنیل اپنی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کی اس وقت دردناک تاریخ لکھ رہے ہیں۔ میری مسلم امت سے گزارش ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ دوستو، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔